بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 42۔ صلح حدیبیہ کی دفعات۔ صلح حدیبیہ آغاز کا درس گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب سہیل ابن عمر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور چند شرائط طے ہوئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا کیونکہ حدیبیہ مقام پر یہ ہوا تھا، اور قرآن پاک نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی فتح تھی۔ اس میں مندرجہ ذیل دفعات طے ہوئی جو بعد میں تحریری صورت میں بھی لائی گئی۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرے کے واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن یہاں قیام کر سکیں گے۔ نمبر 2، 10 سال تک جانبین کے درمیان جنگ بندی ہوگی، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ کا کوئی شخص اگر مدینہ منورہ چلا جائے تو اہل مدینہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، جبکہ اہل مکہ مدینہ منورہ سے آنے والے کسی شخص کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، عرب قبائل کو مسلمانوں اور قریش میں سے جس کے ساتھ دینا ہو وہ اپنے فیصلے میں بااختیار ہوں گے، یعنی جو مکے اور مدینے کے درمیان قبائل ہیں وہ جس کا بھی حلیف بننا چاہے، چاہے مسلمانوں کا بننا چاہے چاہے مشرکین کا، وہ آزاد ہوں گے۔ اور یہی نتیجہ نکلا کہ بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا، ان کا ساتھی ہو گیا، اور بنو بکر نے قریش کا ساتھ دے دیا، ان کے حلیف بن گئے۔ نمبر 5، صلح کی اس مدت کے دوران اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان آمد و رفت کی مکمل آزادی ہوگی، ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے۔ یہ شرائط طے ہوئی، بظاہر یک طرفہ شرائط تھی، اور چونکہ اس میں تقریباً باتیں مشرکین کے حق میں تھیں، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخت اضطراب کی کیفیت میں تھے کہ یہ کیسی باتیں ہیں۔ چنانچہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ذلت کو کیوں گوارا کرے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ عمر، اللہ کے رسول کے فیصلوں پر سر جھکا دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہی باتیں ان سے بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً یہی جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، عمر اس کو قبول کر لو، اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تحریر تھی، اس کی یہ جو شرائط طے ہوئی تھی، تو اس کو تحریری صورت میں لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ آپ اس کو لکھنا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر نے فوراً اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، کیونکہ عرب کے قدیم دستور کے مطابق وہ بسمک اللہم کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یوں ہی لکھ دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی لکھو کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے مشرکین کے ساتھ۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر آپ کو بیت اللہ سے منع کیوں کرتے اور آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ کو مٹا کے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً اور احتراماً فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی، مجھے بتاؤ وہ جگہ دکھاؤ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور اس کے بعد محمد بن عبداللہ لکھوا کر صلح نامہ لکھوایا۔ یہ شرائط لکھی جا رہی تھی کہ اسی اثناء میں سہیل جو تھا، اس کا بیٹا حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا، جس کا اصل نام عاص بن سہیل تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کفار کی قید میں تھا، وہاں سے بھاگتے بھاگتے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور آپ سے مدد طلب کی۔ سہیل نے کہا کہ معاہدے کے مطابق اس کو آپ ہمارے حوالے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو لکھا نہیں ہوئے، لیکن سہیل اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں سفارش کرتا ہوں، میری خاطر چھوڑ دو اس کو، لیکن سہیل نے ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا اے ابو جندل، صبر کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکال دیں گے۔ اور مسلمانوں نے بھی اس کو بڑی مشکل سے اس صورت کو برداشت کیا۔
خیر معاہدہ مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چونکہ مشرکین واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے سر منڈوا دے اور جانوروں کی قربانی دے دے، کیونکہ ہم احرام کھول رہے ہیں بغیر عمرہ کیے تو دم دے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام انتہائی غمگین تھے اور بڑے اضطراب میں تھے۔ آپ نے 3 بار کہا لیکن ابھی کوئی اٹھا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں اپنے خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ ام المؤمنین نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ ناراض ہیں، غصے میں ہیں؟ تو آپ نے ساری بات بتلائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ انہیں ملامت نہ فرمائیے، صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، عمرے کے ارادے سے آئے تھے بیت اللہ اور مکہ دیکھنے کے لیے اور ان کو روک دیا گیا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود ابتدا کیجئے، آپ باہر جائیں، اپنا سر منڈوائیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ سب اس سر منڈوا دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر اپنے سر منڈوا دیے اور جانوروں کو قربان کر دیا اور اس کے بعد واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر کچھ خواتین بھی مکے سے آ کر مسلمانوں سے ملی۔ کفار نے معاہدے کے مطابق ان کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں صرف رجل یعنی مرد کا ذکر ہوا ہے، عورتیں اس میں شامل نہیں تھی، لہٰذا عورتوں کو تو آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے بیعت کی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ واپسی پر قراء الغمیم نامی ایک مقام جو تھا اس کے اوپر پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں قرآن پاک نے خوشخبری دی کہ یہ فتح مبین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو دنیا و مافیہ سے مجھے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ حضرت عمر ذرا اضطراب میں تھے کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد ایک روز صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے فرار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کا نام عتبہ بن اسید تھا اور ابو بصیر کے نام سے مشہور ہے۔ کفار نے 2 آدمی ان کو طلب کرنے کے لیے بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو بصیر، دیکھو ہمارا تو اہل مکہ سے معاہدہ ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر نے کہا کہ وہ مجھے کافر بنا دیں گے، ظلم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، اللہ سے امید رکھو، اللہ ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ لوگ کچھ آرام کی غرض سے ٹھہر گئے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار تو بہت عمدہ ہے معلوم ہوتی۔ اس نے کہا ہاں، میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ اس شخص نے تلوار دے دی تو حضرت ابو بصیر نے تلوار لے کر فوراً اس شخص پر وار کیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو تو قتل کر دیا۔ دوسرے نے یہ واقعہ دیکھا تو فوراً واپس بھاگا اور مدینہ منورہ آ گیا اور قصہ بیان کیا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی پیچھے سے پہنچ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر چکے ہیں اور میں نے اپنے دین کی حفاظت کی تاکہ کوئی مجھے دین سے پھیر نہ سکے، تو اب تو مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر ہمارا تو معاہدہ ہے۔ تو ابو بصیر سمجھ گئے کہ یہاں رہا تو مجھے تو انہی کے حوالے کر دیا جائے گا، چنانچہ مدینے سے نکل گئے اور مکے بھی نہیں گئے، اور ایک اور راستے میں سمندر کے کنارے ایک عیس نامی علاقہ تھا، وہاں پناہ گزین ہو گئے۔ اب ہونے یہ لگا کہ جو مسلمان بھی مکے سے بھاگ کے نکلتا وہ مدینے جانے کے بجائے وہاں چلا جاتا، اور عیس مقام پر ابو بصیر کا ایک بڑا گروپ بن گیا جس نے وہاں سے گزرنے والے کفار کے قافلوں پر حملہ شروع کر دیا، اور اس سے تنگ آ کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا اور معاہدے کی اس شق کو ختم کر دیا کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائے ہمیں اس کی کوئی، جو مدینہ سے مکہ آئے گا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مکے سے، لہٰذا آپ ان کو ہمارے واپس نہ کریں، اپنے پاس ہی اس کو رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام خط لکھا کہ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ جاؤ۔ جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو ابو بصیر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، خط کو چوما، سینے سے لگایا اور انتقال کر گئے، اور حضرت ابو جندل نے ان کی تجہیز و تکفین کی، اور جو دیگر صحابہ ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔